الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو الحمدللہ اب ہم جو 10 صورتیں تجوید کے ہاتھ پڑھ رہے تھے، اس کے بعد کچھ احباب کی فرمائش ہوئی کہ مدنی قاعدہ بھی پڑھایا جائے تاکہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، جنہوں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، بالکل ابتدائی حصے میں ہے بھی، جنہیں الف با تا سا بھی نہیں آتا ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ انتظام کیا جائے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مدنی قاعدے کو پڑھانا شروع کیا الحمدللہ، اور پہلا سبق آپ کو پڑھایا تھا. تو اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حروف مفردات کے سبق ہے. یہ کون سا سبق ہے؟ حروف مفردات، یعنی حروف مفردات کے بیان میں یوں کہہ سکتے ہیں. تو حروف مفردات کے بیان میں جو باتیں ہم نے بتائی تھیں، اس میں سے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مفردات جو الف سے لے کے یا تک 29 حروف ہیں، ان حروف کو جو ہے تجوید و قرات کے مطابق عربی لب و لہجے میں پڑھنا ہے اور اردو تلفظ سے بچنا ہے. جیسے اردو میں پہلے تلفظ کرتے تھے بے تے سے، بات سمجھ رہے ہیں، یا توئے روئے، تو اس طرح سے نہ پڑھ کے بلکہ جو اہل عرب جس طرح سے پڑھتے ہیں با تا سا، اس طرح سے پڑھنا ہے. یہ بات بتائی تھی پچھلے سبق میں. اور یہ بتایا تھا کہ 29 حروف میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ 7 حروف جو ہے ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. اور ایک بات یہ بتائی تھی کہ باقی 7 کے علاوہ سارے باریک پڑھے جاتے ہیں. اور یہ بھی بتایا تھا کہ 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے پڑھے جاتے ہیں. کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ باقی جو حروف ادا کریں گے 4 کے علاوہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ، 25 حروف بچے، تو ان 25 حروفوں میں ہونٹوں کو نہیں ملنا ہوتا ہے، بلکہ زبان اور دانتوں کا استعمال ہوتا ہے. کہے گا زبان اور دانتوں کا استعمال. اور 4 حروف میں ہونٹوں کا استعمال ہے. کہے گا استعمال ہے ہونٹوں کا، کہ با جب ادا کرتے ہیں تو ہونٹوں کی تری سے، اور میم جب ادا کرتے ہیں تو ہونٹوں کی خشکی سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ فا ادا کرتے ہیں تو اوپر کے دانت نیچے کو ہونٹ سے لگا کر، اس میں بھی ہونٹ کا استعمال ہے. واو ادا کرتے ہیں دونوں ہونٹوں کو گول کر کے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس طرح سے اب اس میں ایک بات اور بتانی تھی، وہ یہ کہ ان 29 حروف میں 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کے اندر سیٹی جیسی آواز آتی ہے. وہ کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد. تو یہ تمام باتیں ہو گئیں. اب اس جو سبق ہے پہلا والا ہمارا حروف مفردات، کون سا سبق ہے؟ حروف مفردات کے بیان میں. اس کے اندر ہمیں اب اس کی مشق کرنی ہے کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی. تو اس کی ادائیگی کا طریقہ آپ دیکھیں. سب سے پہلا حرف ہے الف. کیا ہے؟ الف. تو اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا. جب ہم الف ادا کرتے ہیں، کیا ادا کرتے ہیں؟ ویسے تو الف کسی بھی کلمے کے آخر میں آتا ہے. کیا میں آتا ہے؟ کسی بھی کلمے کے آخر میں آتا ہے اور کھینچنے کا کام دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کھینچنے کا کام دیتا ہے. حروف مدہ میں سے ہے الف. مگر یہاں پر جو لکھا ہے اس طرح سے، تو اس کو جب ادا کرتے ہیں تو حمزہ، لام اور فا کی ادائیگی ہوتی ہے ہمارے منہ سے. کس کس کی ادائیگی ہوتی ہے؟ حمزہ، لام اور فا کی. تو بہت سے کہتے ہیں الف، تو الف نہیں ہوتا بلکہ الف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے. اگر اس کو ہم یوں لکھیں گے تو ایسے بنے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ الف. بات سمجھ رہے ہیں؟ الف اس طرح سے نکل کے آگا الف. کیسے آگا؟ الف. بہت سے پڑھ دیتے ہیں الف، تو الف نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ الف نہیں ہوتا بلکہ الف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا حرف ہے ہمارا با. دوسرا حرف کیا ہے؟ با. تو با کے بارے میں بتایا کہ دونوں ہونٹوں کی جو تری ہے، ہونٹوں کے 2 حصے ہیں، ایک اندرونی حصہ، ایک باہری حصہ، جو سب کو دکھ رہا ہے سامنے بالکل، یہ باہر والا حصہ کہلاتا ہے. اور جو آپ کا یہ اندر والا حصہ جو ہمیشہ گیلا گیلا سا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں اندرونی حصہ، اور اسے تر حصہ بھی کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جو باہر والا ہے اس کو خشک حصہ کہتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ خشک. کیا کہتے ہیں؟ اور اندر والے کو جو ہے بری کہتے ہیں، باہری کہتے ہیں. اور باہر والے کو جو ہے بری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں باہر والے کو؟ ہاں. باہر ویسے معنی آتا ہے سمندر کے آتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اندر گیلا گیلا سا ہے، تو اس مناسبت سے اسے کہہ دیا، با کو کہہ دیا حرف بحری. اور جو ہمارے ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہے یہ بری حصہ ہے. بر مانے آتے ہیں خشکی. کیا آتے ہیں؟ خشکی. تو یہ باہر والا خشک ایریا کا حصہ ہے جو
یہاں سے میم ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ تو میم کو کہتے ہیں حرف بری. کیا کہتے ہیں؟ حرف. اور با کو کیا کہتے ہیں؟ بحری. چلو خیر، جو آگے کی باتیں ہو گئیں. ہمیں یہاں پر اس کی صرف مشق کرنی ہے، ادائیگی کی کوشش کرنی ہے. تو پڑھیں الف با. ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو ادائیگی بننی ہے نا با کی، اس طرح سے پڑھنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لکھا تو اس طرح سے، ادائیگی یوں کریں گے با. ایسے تا کی ادائیگی یوں کریں گے تا. سا. اور جیم کی ادائیگی یوں کری جائے گی. ٹھیک ہے، جیم یا اور میم ساکن. تو کیسے پڑھیں گے؟ جیم. ٹھیک ہے، اس کی جیم کی ادائیگی یوں کریں گے. اچھا، سا کی ادائیگی پھر سے سمجھ لیں. سا کے اندر سین کی آواز نہیں آنی چاہیے. سین کی آواز کیا ہے؟ سین میں سیٹی ہوتی ہے. سین میں کیا ہوتی ہے؟ سیٹی ہوتی ہے. صاد میں بھی کیا ہوتی ہے؟ سیٹی کی ایک صفت ہے. بس میں جسے کہتے ہیں صفت سفیر. کیا کہتے ہیں؟ صفت سفیر. تو سفیر صفت کیا ہے؟ سیٹی. بس میں آپ، مگر سا میں چیز نہیں ہے. سا میں یہ چیز نہیں ہے. تو اس کو ادا کیسے کریں گے؟ تو اس کے ادا کی ترکیب یہ ہے کہ جو ہماری زبان ہے اس کا سرا جو ہے، اس سرے کو سامنے والے جو دانت ہیں اوپر کے، اس کے نچلا جو حصہ ہے اور اندر کا جو نچلا حصہ ہے، وہاں سے جب سرا زبان کو لگاتے ہیں، نیچے والے دانت جو ہے استعمال نہیں کرنے. نیچے والے دانت کیا نہیں کرنے؟ زبان سے نیچے زبان ہماری نچلے والے دانتوں پہ نہیں لگنا چاہیے. اگر ہماری زبان کا کوئی بھی حصہ نچلے والے دانتوں پہ لگ گیا تو پھر وہ سیٹی کی آواز آ جاتی ہے. کون سی آواز آتی ہے؟ سیٹی کی آواز آتی ہے. وہ سین جیسی محسوس ہونے لگتی ہے. تو نیچے کے دانتوں میں نہیں لگانی، بلکہ سا. کیسے؟ سا. ہاں، اس طرح سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، سا. سیٹی آ رہی کسی کی، سیٹی نہیں آنی. نچلے والے دانتوں سے زبان لگتے ہی سیٹی آ جائے گی. تو نچلے والے دانتوں سے زبان کو نہیں لگانا ہے. زبان کا سرا سامنے والے اوپر کے جو دانت ہیں اس کے نچلے حصے سے لگانا ہوتا ہے، نرمی سے. بالکل نرمی سے. زیادہ دباؤ دو گے تب بھی سیٹی آنے کا امکان رہے گا. دباؤ نہیں دینا ہے. سا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ادا کرنا ہے اسے، سا کو. جیم ہو گیا. کیسے پڑھیں گے جیم کو؟ جیم. بس میں کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ اگر اس کی ہم نکال کے دیکھتے ہیں اصل جیم کی، تو جیم کے نیچے زیر اور یا ساکن اور پھر میم بھی ساکن. تو یہ مد لازم والی صورت پیدا ہوتی ہے. کون سی صورت پیدا ہوتی ہے؟ مد لازم کی. یا مدہ یعنی یا مدہ کے بعد کیا ہو؟ ساکن ہو. کیا ہو؟ اور وہ پہلے سے ساکن ہو. تو کیا بنے گا؟ مد. یعنی حروف مدہ کے بعد، یہاں پہ یا مدہ کے بعد ہے، حروف مدہ کے بعد اگر ساکن پہلے سے ہوتا ہے، حروف مدہ کے بعد اگر ساکن پہلے سے ہوتا ہے تو کون سا مد بنتا ہے؟ مد لازم. تو اسی طریقے پہ کھینچیں گے اسے انشاءاللہ. کیسے پڑھیں گے؟ جیم. ہاں، جلد بازی نہیں کرنی ہے. خود بھی پڑھنا ہے یا کسی اپنے شاگرد کو پڑھانا ہے تو اسی طرح سے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ الف با. اس کا ہم جو تلفظ کریں گے ایک الف کے ساتھ، ایسی طاقت تا. سا. ان سب کا کریں گے ایک الف کے ساتھ، کیونکہ ان کے بعد میں الف لگا ہوا ہے. اور اس کا تلفظ کریں گے ہم مد لازم کے ساتھ. کیسے؟ مد لازم کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے؟ جیم. اب رہ گیا آپ کا ہا. تو ہا کا تلفظ ہم ایسے کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہاں، جب آپ درمیان حلق میں زور دیں گے تو نکلے گا ہا. ہاں، آپ نے کہہ دیا ہا، آپ نے کہہ دیا الحمدو، تو یہ غلط ہو گیا آپ کا. یہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ نے حرف کو تبدیل کر دیا. حرف کو کیا کر دیا؟ ہاں. بعض صورتوں میں تو کفر تک پہنچ جاتا آدمی. بعض صورتوں میں قرآن کو غلط پڑھنے کی حالت میں آدمی کافر تک ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کو صحیح پڑھنا کیا ہے؟ ازہر ضروری ہے. کیا ہے؟ ضروری ہے. بلکہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ جتنا قرآن جب بھی وہ پڑھے گا فرض عین ہے. کیا ہے؟ اور غلط یعنی تجوید، بغیر تجوید کے اور قرآن کو جیسا پڑھنا چاہیے اس کے خلاف پڑھ دیا، تجوید کے خلاف کے ساتھ اگر نماز پڑھی تو نماز ہوگی نہیں. اس کی نماز آج کا فتویٰ کیا ہے؟ قطعاً باطل ہے. تو کو تا پڑھ دیا، سین کو سا پڑھ دیا. بس سمجھ رہے ہیں؟ شین کو صاد پڑھ دیا، یا حرف و حرکت کو گرا دیا اور معنی بدل جائے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
یا حروف مدہ کو گرا دیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کہاں پر کھینچیں گے، کون سے حرف کو کھینچیں گے، کس کا کیا مخرج ہے، اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو ہا کا مخرج کیا ہے؟ درمیان حلق ہے۔ تو جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو جب الحمد آئے گا تو آپ درمیان حلق پر زور دے کے ادا کریں گے الحمد، کیسے؟ اور آپ نے کہہ دیا الحمدللہ، تو یہ پھر تو غلط ہو گیا، آپ نے ہا کو چھوٹے والے ہا، دو آنکھوں والا ہا جو ہوتا ہے اسے تبدیل کر دیا، یہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اور آپ کی یہ غفلت بے توجہی کی وجہ سے ایسا نہیں کہ شریعت اپنے جو احکام منسوخ کر دے گی، جاؤ جیسا ویسا پڑھو، بلکہ ویسا ہی پڑھنا پڑے گا جیسا ہمیں شریعت نے بتایا ہے، جیسے کہ ہمیں اللہ رسول نے بتایا کہ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ بات میں ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، ترتیل کے معنی آپ بتا دیے گئے۔ تو ہا تو کیسے ادا کریں گے؟ درمیان حلق سے۔ کیسے ادا کریں گے؟ درمیان حلق سے، درمیان حلق پر زور دے کر ادا کرو ہا۔ اور خا کو کیسے ادا کریں گے؟ خا کا بھی تو تلفظ آپ کا جیسے ہا کا رہا ویسے کھا کا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو کھا کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ کھا ادا ہوتی ہے آپ کی آخر حلق سے۔ کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ آخر حلق سے۔ اور خا پر حروف میں سے ہے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تو اس کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو بلند کریں گے۔ کیسے کہیں گے؟ خو۔ کیسے؟ خو۔ آپ نے کہا خا تو آپ کا مخرج تو ادا ہو گیا، مگر جو اس کی صفت ہے اور صفت لازمہ ہے، کون سی ہے صفت ہے؟ وہ صفت کون سی ہے؟ صفت استعلا۔ استعلا معنی کیا ہے؟ بلندی چاہنا۔ استعلا معنی کیا آتے ہیں؟ بلندی چاہنا۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ تو ایک لغوی معنی ہو گیا بلندی چاہنا، مگر اصطلاح تجوید میں یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا۔ زبان کی جڑ کو جس حرف کے اندر صفت استعلا ہو اس کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا، یہ اصطلاح تجوید میں استعلا کا معنی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب ہم خو ادا کریں گے تو زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے۔ کیسے کریں گے؟ خو۔ کیسے پڑھیں گے؟ خو۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک بار اور کہہ لو جلدی سے۔ الف با تا ثا۔ فا میں سیٹی نہیں آنی، صرف زبان اوپر والے دانتوں سے لگانا ہے اور نچلے والے دانتوں کا بالکل لگنے نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ثا جیم۔ بیچ زبان اور زبان کا بیچ کا حصہ اور تالو کا بیچ کا حصہ، اسے کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم۔ کیسے پڑھیں گے؟ جیم ہا خو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم کیسے طریقے سے صحیح کر لیں، ہماری عمر بہت زیادہ ہو گئی، ہم سے جو ہے تجوید سے نہیں پڑھا جا سکے گا، تو ان کی یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ سے پرے ہے۔ اگر آدمی کوشش کرے، کیا کرے؟ کوشش کرے، اور 29 حروف ہیں، اگر روز کا ایک حرف اگر صحیح کرتا ہے تو 29 دن میں اس کے 29 حروف کے مخارج اور صفات صحیح ہو جائیں گے، اسے پڑھنا آ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اسے پڑھنا۔ مگر آدمی دن بھر میں کوشش نہیں کرتا نا، باقی ہر کام وہ سیکھ کے کرتا ہے، مگر نماز بغیر سیکھے پڑھنا چاہتا ہے، قرآن بغیر سیکھے پڑھنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ زیادہ دن میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ بھی آدمی نہ کرے، صرف دن میں ایک حرف اگر کوشش سے سیکھ لیتا ہے، جیسے خو ہے، کسی سے سیکھ لیا اپنے استاد سے، اب اس کو پریکٹس کرتا رہے تو دن بھر میں ایک حرف صحیح ہو جائے گا، اس کا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اگر اس نے دن بھر میں ایک حرف صحیح کر لیا تو 29 دن میں صحیح ہو جائیں گے سب۔ 29 دن میں کیا ہو جائیں گے؟ سارے حروف صحیح ہو جائیں گے۔ رہے پھر جب کلمہ بن کے آتا ہے مل کے تو دھیرے دھیرے وہ بھی اپنے پریکٹس کے ذریعے وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر آدمی جیسے ہم نے آج 7 حروف پڑھا ہے، اگر 7 حروف کو روزانہ صحیح کرتا ہے تو 4-5 دن میں صحیح ہو جائیں گے، 7 چوک 28، بس میں 4 دن میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے یہ حروف مفردات جس طرح سے پڑھنا چاہیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس طرح سے پڑھنا آ جائے گا۔ تو جو بھی ہمارے چینل کے ذریعے سے اس کو سن رہے ہیں وہ غور و فکر کریں کہ ان کے نہ سیکھنے سے شریعت اپنے احکام منسوخ نہیں کرے گی، بلکہ غلط طریقے سے پڑھنے پر ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک جتنے بھی اوراد و وظائف بھی بتائے گئے ہیں، دعائیں بھی بتائی گئی ہیں، جب بھی وہ دعاؤں کا وہ اوراد کا پڑھنا جبھی مانا جاتا ہے جب ہم ویسا ہی پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا اس کا حق ہے۔ اگر ہم غلط طریقے سے پڑھتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا تو ہمیں کسی بزرگ پر تعان و تشنیع کے تیر نہیں پھینکنا چاہیے کہ انہوں نے وظیفہ بتایا اور اس کا فائدہ ہی نہیں ہوا، بلکہ اپنی طرف دیکھنا چاہیے ہم نے اس طرح سے پڑھا بھی، اب کسی نے وظیفہ بتا دیا اور آپ نے غلط پڑھا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھنا سیکھنا، عربی کو پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔